ایک نہ ایک دن وہ یہ بھی جان لیں گے کہ قمر علی کے روپ میں ڈینی کو نوازا جا رہا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم اپنے دل کی بڑھاس سے نکال رہے ہو۔ یہ سب نہیں ہوگا۔ تم نے قمر علی بننے کا فیصلہ کر لیا تو کراچی میں ڈینی کی خودکشی کی تصدیق ہو جائے گی۔ تمہارے انکار کی صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ مرنے والی کی اصلیت بے نقاب کر دے گا۔ تمہارے لیے میں نے سب گھر گھاٹ دیکھ کر بہت بڑا جوا کھیلا ہے۔ میری بار بار کی تاکید بے سبب نہیں تھی۔ تم نے بینکاک میں اپنے نام اور بیم گن کا استعمال چھپا کر میرے مشن کو بہت مضبوط کر دیا۔ اب اسے یوں نہ ٹالو۔ اس کی باتیں بہت الجھی ہوئی تھیں۔ میرے پے در پے سوالوں کے جواب میں جو کچھ سامنے آیا وہ یوں تھا کہ اس نے کراچی میں ڈینی ہونے کے شبے میں جو 2 آدمی پکڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے حوالات میں خودکشی کر لی تھی۔ میرے اصرار کے باوجود جلال نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس قیدی کو سازش کے تحت ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ قانون کی بالادستی اور سربلندی کا علم بردار تھا۔ اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کی شہرت رکھتا تھا۔ اعتراف کر کے وہ اپنی پیشانی پر یہ داغ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے اپنے ایک دوست کو بچانے کے لیے ایک قیدی کو ماورائے عدالت قتل کرا دیا تھا۔ بینکاک سے کسی کو میری موجودگی کی بھنک نہیں مل رہی تھی۔ گیری کے قتل میں ایک عام پستول استعمال ہوا تھا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے ڈینی نے مارا ہے۔ میرا نام بدستور پس منظر میں تھا۔ قیدی کی لاش امریکیوں کی نگرانی میں تھی۔ انہوں نے لاش سے چند سال میں نکال کر ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے فوری طور پر امریکہ بھجوا دیے تھے۔ موازنے کے لیے انہیں ڈینی کے کسی قریبی عزیز کے خون کے رشتہ دار کے جسم کا نمونہ درکار تھا۔ میں قمر علی بننے پر آمادہ ہو جاتا تو جلال یہ بندوبست کر کے آیا تھا کہ مرنے والے قیدی کے کسی عزیز کے بدن سے نمونہ حاصل کر کے مکمل رازداری کے ساتھ یہ کہہ کر امریکی حکام کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ میرے رشتہ دار کا نمونہ تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ دونوں نمونوں کی یکساں ہونے کی تصدیق کر دیتا۔ وہ سند بن جاتی کہ ڈینی نے اپنے انجام سے مایوس ہو کر حوالات میں خودکشی کر لی۔ امریکی اطمینان کا سانس لیتے، فائلیں بند ہو جاتی اور میری تلاش کی دیوانہ وار کوششیں دم توڑ جاتی۔ میں قمر علی کے نام سے اپنی بقیہ زندگی بے فکر ہو کر گزار سکتا تھا۔ جلال کی تجویز بہت بھرپور تھی۔ اس کا آخری کارڈ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے دوسرے نمونے کی فراہمی کا تھا۔ اس کے آدمیوں نے سرتوڑ کوششوں کے بعد مرنے والے قیدی کے ایک بھتیجے کا سراغ لگا لیا تھا جو اوکاڑا میں گداگری کر رہا تھا اور اپنے چچا کے عبرتناک انجام سے بے خبر تھا۔ اس سے گفتگو کے دوران میرا ذہن اس تجویز پر مسلسل کام کرتا رہا۔ اسے قبول کرنے کے بعد میرے لیے ضروری ہوتا کہ میں زندگی بھر کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے ڈینی کا نام دوبارہ زندہ ہو۔ میں غزالہ کے ساتھ سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتا تھا، مگر ویرا کا کیا بنتا؟ میری طرح وہ بھی امریکیوں کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ سسو فون میں پچھلی صبح مجھ سے گفتگو ہونے کے بعد جلال نے ویرا کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ اس کی دانست میں ویرا اور سلطان شاہ کے ازدواجی رشتے میں ویرا کی عافیت شامل تھی۔ اسے علم تھا کہ سلطان شاہ معاشی مسائل اور بے روزگاری سے تنگ آ کر کراچی آیا تھا۔ وہاں اس نے ٹرکوں کے مستری کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ پھر وہ یوں میری نظروں میں آیا کہ میرے گھر کا ایک فرد بن کر رہ گیا۔ ویرا مسلمان ہو چکی تھی۔ رسمی طور پر اس کے نام کی تبدیلی ناگزیر ہو گئی تھی۔ جلال نے کوثر خان کے نام سے اس کا نیا پاسپورٹ بنوایا تھا۔ اگر سلطان شاہ کو مناسب مالی مدد فراہم کر دی جاتی تو شادی کے بعد ویرا کو اپنے ساتھ لے کر آسانی کے ساتھ اپنی آبائی گاؤں میں کوئی موضوع کام شروع کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں عورتوں کے کھلتے ہوئے رنگ روپ کے سبب ویرا آسانی سے مقامی معاشرے کا ایک حصہ بن جاتی۔ اس کے ہم وطن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس جیسی ترار اور آزاد خیال لڑکی کسی پاکستانی سے شادی کر کے ایک گاؤں میں زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ویسے بھی اس علاقے میں غیر ملکی تو درکنار کسی بھی اجنبی کا داخلہ ناممکن تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کے متضاد معاشرتی قرینوں کی وجہ سے اول خان کے کچھ تحفظات تھے۔ اس نے ان دونوں کے رویوں کا کبھی غور سے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے نقطۂ نظر سے اس تجویز کی مخالفت میں ہم دونوں سے خاصی بحث کی اور آخر کار ہم اسے اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری گفتگو کے دوران اول خان پر بار بار حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ اس نے کراچی سے نوم پناہ تک جلال کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جلال کی خوش خلقی اور ملنساری کا اعتراف کر چکا تھا، مگر جلال نے سرپرائز دینے کے چکر میں اسے کافی باتیں چھپائی ہوئی تھیں۔ غزالہ کی ماں بننے کی اطلاع اور ویرا کے مسلمان ہونے کی خبر اس کے لیے نہایت مسرت افزا ثابت ہوئی۔ گرما گرم گفتگو کی جذباتی فضا میں اول خان نے اس بارے میں اپنی زبان بند رکھی، لیکن فضا خوشگوار ہوتے ہی اس نے دل کھول کر مجھے مبارکباد دی۔ اس کی دانست میں ویرا کے قبول اسلام میں میرا کافی دخل تھا۔ ساری باتیں ہو گئیں، تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ جلال نے سخت ذہنی دباؤ کے عالم میں تیسری سگریٹ ختم کر کے ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات خاموشی ہی رضامندی ہوتی ہے، اول خان نے خوش دلی سے کہا۔ میرے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے بہت سوچ سمجھ کر میرے لیے ایسی پرپیچ راہ نکالی ہے۔
मैंने सर झुका के उसके सवाल का जवाब दिया। रजामंद होने के बाद ही मैंने वीरा के मुस्तकबिल का सवाल उठाया था। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है जो मेरे एक इशारे पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरा साथ देते चले आ रहे हैं। तुमने दिल में फैसला किया होगा, मुझसे कुछ नहीं कहा। जलाल के होंठों पर पहली बार खफीफ से मुस्कुराहट नजर आई। अब मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तुम्हारी तरह मैं भी सबको साथ लेकर चलने का आदी हूँ। कल सुबह तुमने वीरा और सुल्तान शाह की शादी का मसला ना उठाया होता तो आज मैं खुद यही तजवीज़ पेश करता। मेरी नज़रों में वीरा का रुतबा किसी जिलावतन शहजादी से कम नहीं है। इसने तुम लोगों के लिए सब कुछ, बल्कि हद ये है कि अपना आबाई मजहब तक छोड़ दिया। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपनी जेब से एक पतला सा लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं लिफाफे में से कमर अली के नाम पर बने हुए 5-5 लाख के 2 सरकारी ड्राफ्ट निकाल लिए। इनमें से एक वीरा के नाम पर होना चाहिए था। मैंने बोझल दिल से कहा, यह तुम्हारे लिए है। उसे और सुल्तान शाह को पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत कुछ मिल जाएगा। वो बस लम्हों की बात थी। जलाल से गुफ्तगू होने तक मैं जिलावतनी के आज़ाब में मुब्तला था। मुस्तकबिल के अनजाने खौफ और वसवसों ने मुझे दहला दिया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नौम पनाह से निकल कर कहाँ जाऊँगा, कौन मेरा मददगार रहेगा। इसे खुली खुली बातें होने के बाद वो तमाम मसाइल हल हो गए थे। उसने अच्छा किया कि इन तीनों को रुखसत कर दिया। इनकी मौजूदगी में यकसुई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। बात बात पर सब अपनी अपनी बोलियां बोलने लगते और असल मसाइल खटाई में पड़ जाते। मैंने जमकर इससे हर पहलू पर बात कर ली थी। आने वाले दिनों के बारे में मेरा ज़हन साफ हो चुका था। तुमको गैरी के बारे में कोई खैर खबर है? मैंने जलाल से पूछा। बैंकॉक से तारिक ने रिपोर्ट दी थी, फिलहाल इसकी तलाश जारी है। सोचा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी खराब होने के बाद किसी से लिफ्ट लेकर कहीं भटक गया होगा, इसने बताया। इसके अंजाम के बारे में सब बेखबर है। डान के कैंप की क्या खबरें हैं? अपने मुस्तकबिल की तरफ से बेफिक्र होने के बाद मेरा जहन बैंकॉक की तरफ भटक गया। तारिक के लिए वो गैर मुतल्लिक फरीक है। खास मामलात पर वो खुद निगाह रखता है। कोई गैर मामूली खबर होती तो वो जरूर अपने अफसर को इतला देता। हो सके तो किसी तरह उसे पैगाम दे दो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गुमशुदगी की खबर मिलने पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है। इसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, उसे मैं शायद उम्र भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। मैंने मुतासफाना लहजा में कहा। वक्त बहुत सफाक होता है। अव्वल खान एक गहरा सांस लेके बोला। धीरे धीरे सबको भुला देता है। हद यह है कि लोग अपने प्यारों को मिट्टी देकर कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। इनकी कब्रों को गीदड़ और कुत्ते खोद डालते हैं, फिर वो कब्रें बैठ जाती हैं। इन नए आने वालों के लिए तैयार कर लिया जाता है। अब पीछे मुड़ कर ना देखो, जलाल ने मतानत के साथ कहा। किसी वक्त तुम अपने ताबनाक माजी के शहर में गिरफ्तार हो गए तो सारी मश्क राय कहाँ जाएगी। माजी कच्ची डोर से बंधा हुआ रिश्ता नहीं होता जो जरा से इशारे से टूट जाए, मैंने जवाब दिया। ये ताल्लुक रफ्ता रफ्ता ही खत्म होगा। अभी माजी की कई यादें तिश्ना है। जैसे जैसे ख्याल आता रहेगा वो बातें भी जुबान पर आती रहेंगी। गैरी को मारकर तुमने हर किस्सा समेट दिया, अब क्या बाकी रह गया है? जलाल ने पूछा। कवादर जाने वालों के अंजाम के बारे में अव्वल खान ने बता दिया। इन लोगों की कोई खबर नहीं मिली जिन्हें राजन ने साहिवाल की तरफ भेजा था। मैंने उसे याद दिलाया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इनके गिर्द मजबूत चाल फैला दिया गया है। दहशतगर्दों की अदालत में पेशी के मौका पर वो अपनी कार्रवाई करेंगे और पकड़े जाएंगे। जलाल ने लम्हा भर के लिए तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला। मेरा एक मशवरा है, मानो तो पेश करूं? मैंने आज तक तुम्हारी कोई माकूल बात टाली नहीं। जलाल धीरे से हंसा और बोला। इसका मतलब यह हुआ कि मैं नामाकूल बातें भी करता रहता हूँ। जरूरी नहीं कि यही दो मतलब हों। कम माकूल बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुम ये बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो? तुमने बहुत भरपूर और दिलचस्प जिंदगी गुजारी है। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि सियासी मफादात के लिए बड़ी ताकत किस तरह मौत की सौदागरी कर रही है। दूसरों के इस्तेफादे के लिए तुमको अपनी सरगुज़श्त कलमबंद करनी चाहिए, जलाल ने कहा। जबरदस्त मशवरा है। तुम्हारी कहानी इतनी पुरपेश है कि हजारों सफात पर फैल जाएगी। अव्वल खान ने उसकी पुरजोर तायीद की। यह मेरी फितरत और मिजाज के खिलाफ होगा कि मैं एक कोने में बैठकर दिन रात अपनी कहानी लिखता रहूं। किसी अच्छे रसाले के अच्छे मदीर से मुलाकात हो गई तो शायद कोई किस्तवार सिलसिला शुरू कर दूं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। इसके लिए भी तुम्हारी शरायत होगी? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। यह आम सी बातें हैं। इदारात हो या जिंदगी का कोई और शोबा, आदमी की फितरत में खबासत मौजूद हो तो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। तवील रिश्ते दरमियान में टूट जाते हैं। दोनों तरफ नेक नियति कार फरमा हो तो हर काम सुख चैन से बरसों चलता रहता है। मैंने वजाहत की। मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल कर सकूं। यह इन दोनों से किया हुआ वादा था या मेरे दिल में भरा हुआ गुबार कि मैंने पूरी दिलसोजी से सब कुछ कागज पर मुंतकिल कर दिया और किसी न किसी सूरत में दूसरों तक पहुंचा दिया। वो दोनों आराम के मूड में थे। मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी। इसकी रोशनी में फैसले किए जा चुके थे जिन्हें गजाला बेचू चनात तस्लीम कर ली थी। असल मरहला वीरा और सुल्तान शाह की रजामंदी का था।
وہ اسے بات کے لیے ملتوی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان دونوں سے نوم پناہ میں وہ میری پہلی ملاقات تھی۔ جلال نے تخلیق کی خواہش ظاہر کر کے ان تینوں کو متجسس کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی ایک کمرے میں سر جوڑے اپنی طلبی یا میری واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے لوٹتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی اور میرے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہو جاتا۔ ان کے لیے میری بات میں زیادہ وزن نہ ہوتا۔ انہیں علم ہو چکا تھا کہ اول خان اور جلال اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ اوپر کے حکم پر ایک سرکاری وفد بن کر نوم پناہ آئے ہیں۔ ان دونوں میں جلال سینئر تھا۔ اس کی زبان سے جاری ہونے والی ہدایات پر بحث کی کوئی گنجائش نہ ہوتی اور معاملہ سکون سے نمٹ جاتا۔ اس وقت اہم ترین مسئلہ سلطان شاہ کی رضامندی کا تھا۔ میں نے جلال سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے گھبرا کر مجھے روک دیا۔ اس بارے میں جلال مکمل طور پر میرا ہم خیال تھا۔ میری دانش میں بہتر یہی تھا کہ وہ اپنا معاملہ براہ راست جلال کے ساتھ طے کر لے۔ ان دونوں نے میرا نقطہ نظر مان لیا۔ ویرا کے کمرے میں انٹرکام کی کئی گھنٹیاں بجیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے اپنے کمرے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوری طور پر ویرا کی آواز آئی۔ میں نے اسے غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ جلال کے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت دے کر رسیور رکھ دیا۔ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ناچ رہی ہے، میں نے جلال کو بتایا۔ اس کیفیت میں تم بہت نرم خو اور صلح جو نظر آتے ہو۔ تمہارا گھمپیر چہرہ ان دونوں کو فضول گوئی سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، اپنی کرسی میں پہلو بدلا اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ اس لمحے وہ تینوں کمرے میں آ گئے۔ معاملات بہت خطرناک رخ پر آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد جلال نے خشک لہجے میں کہنا شروع کیا۔ جب تک میں بے بس نہیں ہوا تھا، سب کو اپنے اپنے انداز میں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی پوری آزادی تھی، لیکن ڈینی اور ویرا کے گرد دشمن کا گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم دونوں کا موجودہ حالات میں دشمنوں سے بچنا محال نظر آ رہا ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ اب ویرا اور ڈینی متروک نام ہوں گے جنہیں بھول کر بھی زبان پر نہیں لایا جائے گا۔ ڈینی کے نام پر کراچی کے لاک اپ میں ایک قیدی نے خودکشی کر لی ہے۔ ویرا لاپتہ ہو چکی ہے۔ تمہارا نام قمر علی، کوثر خان، سمد خان اور رانا خاتون ہوں گے۔ تمہارے نئے پاسپورٹ ان ناموں سے بنے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا بریف کیس اٹھا کر اس میں سے پاسپورٹوں کا بھاری لفافہ نکالا اور ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینی کو قمر علی بن کر رہنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا اور میں بھی پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، کیونکہ اس نے طے شدہ امور میں ان جزویات کو بھی شامل کر لیا تھا جو اس وقت تک میرے سامنے نہیں آ سکی تھی۔ یہ مجبوری ہے کیونکہ قمر علی کا نام ریکارڈ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ بقیہ تینوں افراد کو آزادی ہوگی کہ وہ پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی پسند کے نام اختیار کر لیں۔ میرا محکمہ ان پسندیدہ ناموں سے شناختی کارڈ اور دوسرے لوازم فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تاکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں شناخت کے حوالے سے کوئی پریشان نہ ہو۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کاغذ پر لکھا ہوا کوئی فرمان پڑھ رہا ہو۔ اس کی بات جاری رہی۔ بیم گن یا کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہیں ہوگا جو ڈینی کی ذات سے منسوب رہ چکا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ویرا مسلمان ہو چکی ہے، نام بدلنا اس کی ضرورت بن گیا ہے۔ سمد خان یعنی سلطان شاہ کو اب اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹنا ہوگا، وہاں نئے سرے سے کاروبار شروع کرنے کے وسائل فراہم کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اس نے خاموش ہو کر استفہامیہ نظروں سے باری بار سب کے چہروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، جیسے ان کے دلوں کے احوال پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم کو یہ سب قبول ہے؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا۔ مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کے علاوہ وطن لوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دوسری صورت میں ہم عمر بھر بھاگتے رہیں گے۔ امریکیوں کو جہاں ہماری بو ملے گی وکیل کانٹے سے لیس ہو کر وہیں پہنچ جائیں گے۔ ہم ان کے آدمیوں کو ماریں گے تو دوسرے ان کی جگہ لیتے رہیں گے۔ ہم مارے گئے تو ہماری جگہ لینے والا کوئی ہوگا نہ کوئی ہماری لاشوں کو اٹھانے کے لیے آگے آنے کی ہمت کر سکے گا۔ آپس کی باتیں بعد میں کر لینا۔ جلال نے میری بات مکمل ہونے پر ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت مجھ سے بات کرو۔ کچھ دیر تک سستانے کے بعد مجھے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم سب آج ہی یہاں سے واپس روانہ ہو سکیں۔ میں کوثر خان بن گئی، ویرا نے پاسپورٹوں کی ورک کردانی کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جلال کی طرف متوجہ ہوگی، یہ تم تینوں کے فیصلے ہیں تو کچھ کہنا سننا بے سود ہے۔ یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں، اعلیٰ ترین سطح پر اس ضرورت کا احساس کیا گیا ہے کہ تم سب کو وطن واپس لا کر پورا تحفظ فراہم کیا جائے۔ تم کس وطن کی بات کر رہے ہو؟ میں تو شاید ہمیشہ کے لیے بے وطن ہو چکی ہوں، مرتے دم تک امریکہ نہیں جا سکوں گی۔ تمہاری قربانیوں کا سب کو بھرپور اندازہ ہے۔ تمہیں پاکستان کے مکمل شہریت دی جائے گی، مگر نئے نام سے۔ اپنے مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر کے تم نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ یہ ہم لوگوں اور ہماری زمین سے گہری محبت کا آخری ثبوت تھا جو تم نے فراہم کر دیا۔ تم اعلیٰ ترین سطح کی بات کر رہے ہو، کھل کر بتاؤ کہ تمہیں پاکستان کے صدر نے یہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی یا وزیر اعظم نے ایسا کہا تھا؟ اشاروں کنایوں سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ دونوں کو علم ہے کہ تم چاروں بینکاک میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ تم پھر گول مول سفارتی زبان استعمال کر رہے ہو۔ ویرا نے اپنی جھونک میں جلال کی سنجیدگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سوال کا صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایس ٹی ایف صدر کی تخلیق ہے، اس کا سربراہ صرف اسی کو جواب دی ہے۔ اول خان کی میرے ساتھ موجودگی سے تم کو سمجھ لینا چاہیے
कि पस पर्दा हदायत कौन दे रहा है। जलाल ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा और वीरा के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग आई। कुछ न बताकर भी तुमने बहुत कुछ कह दिया है, वो बोली। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी हुकूमत मुझे मुकम्मल शहरियत दे देगी। पाकिस्तान में शहरी हकूक की बेरहमाना पामाली के वाकयात मैं अखबारात में पढ़ती हूँ और टेलीविजन पर देखती रही हूँ। ये बताओ कि ऐसे मुआशरे में मुझ जैसी अकेली औरत का क्या मुस्तकबिल होगा। कमर और राना के लिए नए मसाइल सर उठा रहे हैं। ये अपनी नई दुनिया में मगन हो जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? वीरा के सवाल ने सबको हिला कर रख दिया। उसने बहुत होशमंदी से मेरी सरपरस्ती कबूल करके अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार दे दिया था, मगर वो अपने बारे में सुल्तान शाह के तजब्जब की यानी चाहत थी। उसे किसी बहलावे में उलझाना बहुत मुश्किल था। यह हमारे सामने की बात थी कि सुल्तान शाह ने अपना मामला जलाल की आमद तक मुलतवी किया था। वो आ चुका था। वीरा के लिए मजीद इंतजार मुमकिन नहीं था। मुझे यकीन था कि सबर आजमा इंतजार में उसके आसाब चटक रहे होंगे। उसने जलाल को बराह रास्त अपनी इज्जत पर ले लिया। हम में से किसी के पास वीरा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। सबकी नजरें यकायक सुल्तान शाह के चेहरे पर मरकूज हो गईं।